خطبہ نمبر 173۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اس امر کی وضاحت کے سلسلے میں کہ خلافت کا واقعی حقدار کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین وحی وخاتم رسولی وبشیر رحمتی ونذیر نقمتی، پیغمبر اسلام وحی الہی کے امانت دار اور خاتم المرسلین تھے، رحمت الہی کی بشارت دینے والے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ خلافت کا واقعی حقدار۔ ایھا الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیہ واعلمهم بامر اللہ فیہ، فإن شغب شاغب استعتب فإن أبا قوتل۔ لوگو یاد رکھو، اس امر کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور دین الہی کا واقف کار ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے گا تو پہلے اسے توبہ کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد اگر انکار کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ولعمری لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار۔ میری جان کی قسم، اگر امامت کا مسئلہ تمام افراد بشر کے اجتماع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا ہے تو اس اجتماع کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ حاضرین کا فیصلہ غائب افراد پر نافذ ہو جاتا ہے، اور نہ حاضر کو اپنی بیعت سے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اور نہ غائب کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کا جواز ہوتا ہے۔ الا وانی اقاتل رجلین، رجلا ادعى ما ليس له وآخر منع الذي عليه، أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها خير ما تواصى العباد به وخير عواقب الأمور عند الله۔ یاد رکھو کہ میں دونوں طرح کے افراد سے جہاد کروں گا، ان سے بھی جو غیر حق کے دعوے دار ہوں گے اور ان سے بھی جو حقدار کو اس کا حق نہ دیں گے۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ بندوں کے درمیان بہترین وصیت ہے اور پیش پروردگار انجام کے اعتبار سے بہترین عمل ہے۔ وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة، ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق۔ دیکھو، تمہارے اور اہل قبلہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کا دروازہ کھولا جا چکا ہے۔ اب اس علم کو وہی اٹھائے گا جو صاحب بصیرت و صبر ہوگا اور حق کے مراکز کا پہچاننے والا ہوگا۔ فامضوا لما تؤمرون به وقفوا عندما تنهون عنه ولا تعجلوا في أمر حتى تتبينوا فإن لنا مع كل أمر تنكرونه غيرا۔ تمہارا فرض ہے کہ میرے احکام کے مطابق قدم آگے بڑھاؤ، اور میں جہاں روک دوں وہاں رک جاؤ، اور خبردار کسی مسئلے میں بھی تحقیق کے بغیر جلد بازی سے کام نہ لینا کہ مجھے جن باتوں کا تم انکار کرتے ہو ان میں غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ دنیا کی پستی کا ذکر۔ ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه۔ یاد رکھو، یہ دنیا جس کی تم آرزو کر رہے ہو اور جس میں تم رغبت کا اظہار کر رہے ہو اور جو کبھی کبھی تم سے عداوت کرتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، یہ تمہارا واقعی گھر اور تمہاری واقعی منزل نہیں ہے،
جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے اور جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها وهي وإن غرتكم منها فقد حذرتكم شرها فدعوا غرورها لتحذيرها وإطماعها لتخويفها۔ اور پھر یہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے اور تم بھی اس میں باقی رہنے والے نہیں ہو۔ یہ اگر کبھی دھوکہ دیتی ہے تو دوسرے وقت اپنے شر سے ہوشیار بھی کر دیتی ہے، لہذا اس کے دھوکے سے بچو اور اس کی تنبیہ پر عمل کرو، اس کی لالچ کو نظر انداز کرو اور اس کی تخفیف کا خیال رکھو۔ وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليها وانصرفوا بقلوبكم عنها ولا يخنن أحدكم خنين الأمة على ما زوي عنه منها۔ اس میں رہ کر اس گھر کی طرف سبقت کرو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اپنے دلوں کا رخ اس کی طرف سے موڑ لو، اور خبردار تم میں سے کوئی بھی شخص اس کی کسی نعمت سے محرومی کی بنا پر کنیزوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ واستتموا نعمة الله عليكم بالصبر على طاعة الله والمحافظة على ما استحفظكم من كتابه ألا وإنه لا يضركم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم۔ اللہ سے اس کی نعمتوں کی تکمیل کا مطالبہ کرو، اس کی اطاعت پر صبر کرنے اور اس کی کتاب کے احکام کی محافظت کرنے کے ذریعے۔ یاد رکھو، اگر تم نے دین کی بنیاد کو محفوظ کر دیا تو دنیا کی کسی شے کی بربادی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ألا وإنه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر۔ اور اگر تم نے دین کو برباد کر دیا تو دنیا میں کسی شے کی حفاظت بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کے دل کو حق کے راستے پر لگا دے اور سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔